الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، سورۃ البلد کے تفسیری نکات ہم پڑھ رہے تھے۔ آج جہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے وہ آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسان و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور دونوں راستے اس کو نہیں سمجھا دیے۔ دو آنکھیں، زبان، دونوں ہونٹ، پھر ہدایت کا راستہ، یہ سب وہ عظیم نعمتیں ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کے پیغامات کو، اللہ رب العالمین کے حقوق کو جاننے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آنکھ، زبان، ہونٹ، ان کے ذریعے انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، زبان اور ہونٹوں کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے واضح کر سکتا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے انسان کو کتنا فائدہ ہے یہ ہم آنکھ والے اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بینائی اگر چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بلکہ اس سے بہتر مثال میں دے سکتا ہوں کہ کبھی آنکھ میں کوئی تکلیف و پریشانی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کبھی کیا کرتا ہے، وہ اچھی طرح چیک کرنے کے لیے ایک دوا ڈال کے کہتا ہے کہ 15 منٹ ادھر بیٹھو۔ کبھی ہوا کسی کے ساتھ تجربہ؟ تو وہ ایک 5 منٹ 7 منٹ تک جو ہے نا، لگ بھگ وہ دوا ڈالنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کمپیوٹر میں چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دوا کا ڈالنا ضروری ہے تاکہ آپ کی آنکھ میں جو کچھ بھی خرابیاں ہیں یا جو کچھ بھی آپ کے آنکھ میں مشکلات ہیں وہ اچھی طرح سے معلوم ہو سکیں۔ تو یہاں وہ 5-7 منٹ کے لیے ذرا کبھی کو تجربہ ہوا ہوگا کہ بینائی گویا کہ چلی گئی، کیسے محسوس ہوتا ہے، 2 قدم آگے چل نہیں پائیں گے۔ بہرحال یہ سب عظیم نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بندہ اللہ کے حقوق ادا کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی نافرمانی کے لیے ان سے مدد نہ لے۔ اللہ کی نافرمانی کے لیے ان نعمتوں سے مدد نہ لے کا مطلب یعنی ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ سیدھی بات، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، کوئی بھی برائی کا کام ہے، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے ذریعے ہو سکتا ہے تو آپ اس سے بچے رہیں، اس لیے کہ نعمتوں کے شکر کے خلاف چیز ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات پہ غور کریں آپ، اللہ فرما رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے سمجھا دیے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہم اس سے پہلے کون سی سورت پڑھ چکے ہیں؟ سورہ شمس۔ اس کے اندر کیا فرمایا تھا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو ہم نے الہام کر دیا اس کے نفس میں کہ فجور، بدی، برائی کیا ہے، تقوی، پرہیزگاری، اچھائی کیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ اللیل ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر کیا پڑھا آپ نے دیکھا؟ جو اللہ کے راستے میں دے، تقوی اختیار کرے، نیک بات کی تصدیق کرے، ہم اس کو نیکیوں کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں، اور جو جھٹلائے، بخیلی کرے، بے پرواہی برتے تو اس کے لیے مشکلات کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ تو اب جیسے میں نے پرسوں بھی ذکر کیا کہ کسی انسان کے پاس یہ بہانہ نہیں رہتا کہ جی مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے اس لیے میں کیسے نماز پڑھوں، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی اس لیے بھی میں گانا سنتا رہتا ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی اس لیے مجھ سے برا کام ہوتا ہے۔ یہ انسان کا جھوٹا بہانہ ہے، یہ صرف اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے ایک حیلہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے جو آنکھیں دیں، جو کان دیے، جو سمجھ بوجھ دی، جو عقل و سمجھ عطا کی، ان سب کا استعمال کر کے ہم
جس طرح دنیا کے اندر اچھے اور برے میں فرق کرتے ہیں، ہمارے لیے پسندیدہ چیز لیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں؟ لیتے ہیں، اور جو ہمارے لیے نقصان ہو اسے چھوڑتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ہم اپنی آخرت کے لیے اس سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے راستے مہیا فرما دیے ہیں اور سب کچھ اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ جیسے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب اگر وہ شکر گزار بن کے رہے تو اس کے لیے جنتیں ہیں، بہترین نعمتیں ہیں، اگر وہ ناشکری کرے تو پھر اس کے لیے اسی طرح کا عذاب بھی ہے، چاہے تو شکر گزار بنے ناشکرہ بنے۔ تو اب ناشکرہ بننے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ دھمکی دی جا رہی ہے اور شکر گزار بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کے بہتر انجام سے ہمیں باخبر کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا، وہ گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا۔ گھاٹی سے مراد یہاں وہ اعمال صالحہ ہیں جن کا بعد میں ذکر آ رہا ہے، اور ان کو گھاٹی اس لیے کہا کہ جس طرح پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنا بعض انسانوں کے لیے شاق، صعب اور مشکل ہے، اسی طرح بعض لوگوں کے لیے یہ اعمال بھی مشکل ہے۔ سورت کا تسلسل اگر آپ لوگ ذہن میں رکھیں، بات سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ شروع آیتوں میں کیا بتلایا؟ انسان اپنا مال کیا کیا؟ خرچ کیا یا ہلاکت و بربادی میں ڈالا؟ بھول گئے کل کا سبق؟ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنا سارا مال برباد کر ڈالا۔ کب کہے گا؟ جب آخرت میں پہنچے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ میں خواہشات نفس میں جو کچھ خرچ کرتا رہا، دنیا کی نیک نامی اور شہرتوں کے لیے جو کچھ خرچ کرتا رہا، یہ تو میرے کچھ کام نہیں آ رہا۔ جب دیکھے گا تب وہ پچھتائے گا، اور کئی لوگ تو اپنی موت کے وقت میں بھی پچھتاتے ہیں، ہائے اتنا سارا مال میں نے کہاں کہاں اس کو برباد کر دیا، کہاں کہاں خرچ کر دیا، کھپا دیا، یہ تو میرے کچھ فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ سورۃ المنافقون کے آخر میں دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس وقت وہ انسان تمنا کرے گا کہ اے اللہ میری موت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دے، ذرا دیر کر دے۔ کیوں؟ تو دیر کرے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سارا مال میں صدقہ کر دوں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جب انسان کے پاس مال و دولت آ جائے تو وہ اپنی لذتوں کے لیے، خواہشات کے لیے، دنیا میں نیک نامی کے لیے بہت کچھ خرچ کر دیتا ہے، لیکن ان جگہوں پر، ان راستوں میں جہاں خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے، جس کا فائدہ اسے آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، ویسے کاموں میں خرچ کرنا اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں کیا تعبیر کیا کہ وہ اس کے لیے گھاٹی میں داخل ہونا وہ بہت مشکل سمجھتا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کرنا، غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنا۔ موجودہ دور میں غلام اور لونڈی کو آزاد کرنے میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ جو بے گناہ انسان بغیر کسی جرم کے صرف تہمتوں کی بنیاد پر، غلط شبہات کی بنیاد پر ان کو دھر لیا جاتا ہے، جیلوں میں گھسیڑا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرنا۔ اور بعض نے ذکر کیا کہ وہ آدمی جو اپنی جائز ضرورت کے لیے اور اپنے انتہائی سخت ضرورت کے لیے قرض لیا، لیکن واقعتاً اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ اب اس کو ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت کہیں سے بن پائے، بہت مشکل اس کے لیے ہو رہی ہے، تو اس کو بھی قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا، یہ بھی ایک چیز اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا او اطعام
فی یوم ذی مسغبہ، یا سخت بھوک والے دن کھانا کھلانا. کس کو؟ دونوں کا ذکر فرمایا یہاں پر. یتیمن ذا مقربہ، یتیمن ذا مقربہ، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو. تو کیا دور کے رشتہ دار کو نہیں کھلانا ہے؟ جو رشتہ دار نہ ہو ان کو نہیں کھلانا ہے؟ نہ، سب کے لیے. لیکن یہاں خصوصی طور پر اس لیے استعمال کیا، اس کے اندر دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے، جیسے یہاں امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دوسرے کے مقابلے میں اس کے حق کا خیال رکھنا زیادہ افضل و اولا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ کسی رشتہ دار کو صدقہ دینا، صدقے کا بھی ثواب، صلہ رحمی کا بھی ثواب، ڈبل ثواب ملے گا. تو جبکہ غیر رشتہ دار کو دینا، اس میں صرف صدقے کا ثواب ہے. تو رشتہ دار کا ذکر اس لیے یہاں پر کیا کہ اس میں ثواب زیادہ ہے. وہ آدمی جو صرف اپنی خواہشات نفس میں گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، یا جہاں اس کو دنیا کی جھوٹی شہرتیں ملنے والی ہیں وہاں خوب خرچ کر رہا ہے، تو اس کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تو ایسی جگہ کیوں نہیں خرچ کرتا جہاں تجھے ڈبل ڈبل ثواب ملنے والا ہے. ایک یہ مفہوم. دوسرا اس کے اندر مفہوم یہ بھی آ سکتا ہے کہ عموماً انسان اپنے رشتہ داروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کچھ آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کچھ ناراضگیاں چلتی ہیں. تو اس ناراضگی کی بنیاد پر اپنا وہ رشتہ دار محتاج ہونے کے باوجود اس پر خرچ نہیں کرتے. اپنا وہ رشتہ دار محتاج ہونے کے باوجود اس پر خرچ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بری بات ہے. اس لیے دیکھیں یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا اہم رول ہے، کتنا اونچا کردار، اخلاق کی کیا بلندی ہے. اللہ اکبر. مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں آتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے برابر پابندی سے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا، میں اس پورے قصے میں نہیں جاؤں گا، پتہ ہے آپ کو، تو لا علمی میں، بھول سے، غفلت میں گنتی کے چند صحابہ اکرام ایسے تھے جو منافقین کی ہاں میں ہاں ملا دیے. منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تھا نا، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں میں ایک مستح بھی تھے. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو ظاہر سی بات ہے فوراً انسان کے دل میں کہا کہ مستح یہ کیسے میری بیٹی کے خلاف بولے گا، میں آج سے اس کا راشن بند کر دیتا. سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاری، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، وہ پوری آیت. وہاں جملہ غور کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت کرے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا، فلاں غریب رشتہ دار کو جو دے رہا تھا نہیں دوں گا، میں فلاں محتاج کو جو دے رہا تھا نہیں دوں گا. یہ اپنے کسی ذاتی تعلقات میں کوئی خرابی، تھوڑی سی آپس میں کوئی ناراضگی ہوئی تو ایک دوسرے کی مدد کرنا اور محتاج کو اس کی ضرورت میں کام آنا، ان چیزوں سے قسمیں نہیں کھانا چاہیے کہ میں اس کے کام نہیں آؤں گا. کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اللہ کی مغفرت تمہیں بھی نصیب ہو جائے؟ فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو جیسے ہی سنا کہا اے اللہ تیری مغفرت کے ہم محتاج ہیں. پھر سے ان کا جو کچھ بھی تھا وہ اخراجات دینا، جو بھی ان کی مدد کرنا وہ چالو کر دیا. غور کیجیے، یہ ایمان کی بلندی ہونی چاہیے. ہو گئی ناراضگی. اب آج کے زمانے کے اعتبار سے سوچیں آپ،
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میری بہن پہ کوئی نظر ڈالا، میری بیٹی سے کوئی کیا، اس کی گردن اڑا دوں گا. ٹھیک ہے، آپ کی غیرت ٹھیک ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر. اگر اس سے کوئی اور رشتہ دار، کوئی اور لین دین، کچھ اور مسائل سارے کچھ ایسے کاٹ لیں گے، ختم کر لیں گے، پھر وہ ایک مسلمان بھی ہے، غلطی ہو گئی صحیح بات ہے، لیکن مسلمان بھی ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہے، روزہ رکھنے والا بھی ہے، تو اس ناحیے سے بھی کوئی ہمارا رشتہ ہے، اس کا بھی ہمیں خیال موجودہ دور میں نہیں ہوتا. تو آج ہم ایمان کی بنیاد پر ہمارے تعلقات استوار نہیں کرتے، ایمان کی بنیاد پر ہم اپنے رشتے ناتوں کو نہیں جوڑ رہے، بلکہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. آئیے یہ سورۃ البلد جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے عمل کا پیغام کیا ہے؟ عمل کا پیغام یہ ہے کہ تم جنہیں پہچانتے ہو ان میں سے کسی کو اللہ کی اطاعت میں صبر، اللہ کی معصیت کو، گناہ کو چھوڑتے ہوئے صبر، اور اللہ کی طرف سے مقدر کردہ کچھ مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہو جائیں تو ان پر صبر اور مخلوق کے ساتھ رحم و کرم اور اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرو. کیوں کہ اللہ رب العالمین اسی تسلسل میں ان سے نہیں ہو سکا کہ یہ گھاٹی میں داخل ہو جائیں. تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی میں داخل ہونا کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، بھوک والے دن کھانا کھلانا، قریبی رشتہ دار کو یا خاکسار مسکین کو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان لوگوں میں سے ہو جانا جو ایمان لانے والے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے، رحم و کرم کا، اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو حالات کے اعتبار سے، کسی آدمی کو دیکھیں نیکی کے کام پر صبر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کو صبر کی تلقین کریں، کسی کو برائی چھوڑنے میں اس سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے اس کو اس ناحیے سے صبر دلائیں، کسی کو اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہسپتال میں ہے، یا کوئی اور پریشانیاں ہیں، گھر کھیت وغیرہ بارش میں تباہ ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کی خبریں آ جائیں تو ان کو صبر کی تلقین کریں، ان کو صبر کی وصیت کرتے رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہم اچھائی کی نصیحت کریں، وصیت کریں، رحم و سلوک کا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق پیدا کرنے کا. اس لیے کہ انسان کبھی کوئی چیز وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی کچھ حالات ایسے گزرتے ہیں کہ اس سے غفلت یا بھول جیسی ہو جاتی ہے، غفلت یا بھول جیسی ہو جاتی ہے. تو یہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہیں، اچھی باتیں یاد دلاتے رہیں، ایک دوسرے کو اچھے کام کی تلقین کرتے رہیں، تو اس سے نیکیاں آپس میں بڑھیں گی. ہدایات اور توجیحات یہ ہیں: مراقبۃ اللہ فی السر والعلن، ظاہر میں باطن میں، اکیلے میں تنہا رہو یا چار لوگوں کے درمیان میں رہو، دن میں ہو یا اجالے میں، ہمیشہ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ اللہ کی نگاہ سے کہیں غافل نہیں، اللہ کے علم سے کہیں چھپے ہوئے آپ نہیں ہیں. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو. کیسے ہم نے اس بات، یہ ہدایت کا پیغام کہاں سے لیا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ یعنی دنیا کی ساری نظروں سے ہم چھپے رہیں تو کیا چھپے ہیں؟ کس سے؟ اللہ عز و جل کی ذات سے چھپے ہوئے نہیں. دوسری نصیحت اس کے اندر یہ ہے، یا دوسری ہدایت اس میں یہ ہے، مکہ کی فضیلت اور اللہ رب العالمین نے جن خصائص سے اسے متصف کیا ہے، جن فضیلتوں سے اس کو نوازا ہے، اس کے بارے میں بھی خبر ہو رہی ہے. لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العالمین اس شہر کی قسم کھا رہا ہے جس میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یا جس شہر کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا. تو اس سے مکہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. اور اس صورت کے تقریباً شروع میں ہی
ایک آیت ہم نے پڑھی لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں انسان اپنے نفس کے خلاف خوب جہاد کرے، اپنے نفس کے خلاف خوب جہاد کرے، اس لیے کہ یہ نفس، اس میں ثبات اور ٹھہراؤ نہیں ہے، جیسے ہم سورہ شمس میں بھی پڑھ چکے ہیں، بہت جلد بدلتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد میں لگا رہے، اور یہ بھی اس کے لیے نیکی پر قائم رہنے، برائی سے بچے رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سورۃ البلد، اس کے اندر جو اہم پیغامات، جو ہدایات ملی، ان کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔